بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، آسانیوں کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کے لیے مشکلات حل فرما دیں۔ اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ درود پاک اور استغفار کی کثرت کیجیے۔ ایک بہن ہے، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھیجا ہے درود شریف کا۔ بتاتی ہیں کہ میں بہت عرصے سے اپنا ایکسپیرینس بھیجنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کن الفاظ میں لکھوں۔ کہتی ہیں کہ میری زندگی نے 2023 میں 2023 میں بہت برا رخ لیا، اور کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اور عزت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی، یعنی میری عزت پر بات آ گئی تھی۔ میں کسی کے ساتھ اٹیچ تھی، اس سے محبت کرتی تھی اور اس بات سے انجان تھی کہ جس کے ساتھ میں محبت کرتی ہوں وہی میری عزت اور میری زندگی خراب کرے گا۔ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ کچھ سالوں پہلے ایک شخص نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی سادگی اور معصومیت پسند ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنا رشتہ بھیجا، اور میرے گھر والوں نے کچھ کانفلکٹس کے بہاف پر، اور یہ کہ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بڑی فیملی ہے، لڑکے کو منع کر دیا، لڑکے کے خاندان کے مسائل کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب جس پر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں، یعنی کہ جب لڑکے کو انکار ہوا تو ہوتا ہے نا کہ ایگو پر بات آ جاتی ہے، یا جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ لڑکے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ فیملی نے ہمیں منع کیوں کیا۔ اب کیا ہوا اس کے بعد کہ لڑکے نے یہاں پر لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے، اور کہتے ہیں کہ پھر بعد میں میرے کردار پر ایسی انگلیاں اٹھائی گئیں، میرے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں کی گئیں میرے بارے میں کہ میں اپنی نظریں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میرے ساتھ اتنا برا ہوا۔ خیر میرے والد صاحب اور بھائیوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، آپ نے اگر غلطی کی بھی ہے تو ہمارے گھر کی عزت ہیں آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے لکھتے ہوئے بھی بہت رونا آ رہا ہے کہ کس شرمندگی اور کرب میں نے زندگی گزاری، لیکن اب مجھے اپنے بے گناہی بھی ثابت کرنی تھی، کیونکہ میں اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں مشکوک ہو گئی تھی۔ یعنی کہ اس لڑکے نے ایسی باتیں کی اور اس طریقے سے وار کیا کہ ان کی عزت پر بھی بات آئی، اور گھر والے بھی جو تھے ان سے تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے، یا ان کی نظروں میں شک تھا۔ کہتی ہیں لیکن کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس انہی دنوں میں نے استغفر اللہ اور درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں میں نے یوٹیوب پر کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تھی استغفار کی یا درود پاک کی کہ استغفار کروں گی تو یہ مسئلے حل ہوں گے، لیکن بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کثرت سے استغفر اللہ اور درود شریف ہر وقت پڑھتی رہتی، اور کہتی ہیں زیادہ تر مغرب کے وقت میں تلاوت قرآن پاک کرتی اور کثرت سے کرتی، اور میں اس وقت بہت پریشان تھی، اور میں نے بالکل بھی نہیں گنا کہ میں نے کتنا استغفار پڑھا ہے، کتنا درود پاک پڑھا ہے، اور درود شریف میں درود ابراہیمی پڑھتی رہتی۔ میں ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی ان ٹینشن کی وجہ سے، سوچوں کی وجہ سے، اور میں جاب کرتی تھی، میری گورنمنٹ جاب تھی 9 to 5 کی، اور جب میں جاب پر جاتی تو یا تو اکثر دیر سے پہنچتی اور وہاں سے جلدی واپس آ جاتی، لیکن درود شریف اور استغفار کی یہ برکت ملی کہ جب میں آفس دیر سے پہنچتی اور وہاں سے جلدی واپس آتی تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اور نہ ہی میرے آنے جانے پر کوئی کچھ نوٹس کرتا۔ الٹا وہاں جو لوگ تھے، میرے کولیگز تھے، وہ خود ہی میری صحت کی وجہ سے پریشان تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کچھ دن کی چھٹی لے لیجئے کیونکہ آپ کافی بیمار ہیں۔ اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اگر اس وقت مجھے اتنا اچھا آفس نہ ملتا تو شاید اس تکلیف کی وجہ سے میری جاب بھی چلی جاتی، اور میرا زندگی میں جہاں اتنے مسائل تھے ایک اور مسئلہ بڑھ جاتا۔ کہتی ہیں کہ میری صحت تھوڑی بہتر ہوئی، اور میرے ایک عزیز نے مجھ پر ایک اور الزام لگا دیا، اور اب سارے مسئلے کی ذمہ دار میں خود ہوں، مجھے یہ کہا گیا۔ اس بات پر میرے گھر والے بھی خاموش رہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ میرے گھر والے بھی مجھے گنہگار سمجھتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں جب میں یہ لکھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ کس طریقے سے میں نے کیا چیزیں سفر کی۔ بعد میں گھر میں بہت ہنگامہ بھی ہوا، لیکن اس واقعے کے بعد میں نے خود کو خاموش کر لیا اور بہت زیادہ درود شریف اور استغفار پڑھتی رہتی، مغرب کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ میں نے قانونی کارروائی کی جو بہت عرصے چلی۔ اللہ نے میری مدد کو ایسے لوگ بھیجے، میرے ایسے راستے بنے درود پاک کی برکت سے، استغفار کی برکت سے، کہ فیصلہ بالآخر ہونے لگا، اور جو کہ میرے حق میں ہوا، اور جو ہمارے مخالفین تھے انہوں نے معافی مانگ لی، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ کہتی ہیں پہلے تو میرا دل خوفزدہ تھا اور میں معاف بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا،
اور کہتی ہیں کہ مجھے اس دن احساس ہوا کہ معاف کرنا کتنا مشکل ہے، اور بے اختیار روئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا کہ انہوں نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کی۔ ہم تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم تو معاف کرتے ہوئے بھی اپنا ہی فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس قانونی کارروائی کے دوران ایک اعلیٰ افسر نے مجھے پسند کر لیا اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، وہ جو ساری بدنامی اور تکلیفیں تھیں وہ مجھے اللہ کچھ اور ہی دینا چاہ رہا تھا۔ خیر، ہمارے رشتے کی بات چل رہی ہے اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی رضا کے ساتھ ہمیں بہتر عطا کرے۔ الحمدللہ میں سمجھدار ہو گئی ہوں، گھرداری بھی سمجھنے لگی ہوں، ذمہ دار بھی ہو گئی ہوں، اور واپس سے اپنی زندگی میں معمول کے مطابق تمام چیزیں کر رہی ہوں۔ اللہ نے سب کچھ بہتر کر دیا اور مجھے بہتر سے بہتر انعام عطا فرمایا۔ کہتی ہیں کہ سارے معاملات ٹھیک ہوئے تو دفتر والوں نے مجھے اطلاع کیے بغیر ہی کہیں میری پوسٹنگ کر دی کسی اور جگہ۔ اب یہاں میں پہلے ڈیوٹی کرتی تھی، چند لوگ ہوتے تھے، لیکن جہاں میری ابھی پوسٹنگ ہوئی وہاں میں اور 15 آدمی، مطلب وہاں پہ جو تھے زیادہ تر میل اسٹاف تھا۔ تو کہتی ہیں کہ ہر وقت مردوں کا آنا جانا لگا رہتا، مجھے کوئی کام بھی نہیں ملا تھا اب تک، اور کہتی ہیں کہ فی الحال میرے پاس کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو میں آفس میں سارا دن استغفار پڑھتی رہتی اور درود شریف پڑھتی رہتی، اور گھر آ کر سورہ بقرہ پڑھتی۔ کہتی ہیں میں نے سورہ بقرہ 41 ڈیز پڑھی، اور میری زندگی میں ہونے والے واقعے کے بعد مجھے اب مردوں سے ڈر لگتا ہے اور میں ان سے دور ہی رہتی ہوں، لیکن یہاں اتنے مردوں کے درمیان میں مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا، ان کی نظریں بہت عجیب محسوس ہوتی۔ خیر، میرے درود شریف کو، استغفار کو اور سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور یوں ہی چلتے ہوئے ایک آفیسر آیا، سلام دعا ہوئی اس سے، اور وہ یہاں کا سینئر آفیسر تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو سینئر آفیسر ہیں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ کہتی ہیں کہ سلام دعا کے بعد انہوں نے میری پوسٹنگ کا پوچھا، تو میں نے بتایا کہ پہلے میں فلاں جگہ ہوتی تھی اور اب یہاں پر میرا پوسٹنگ کر دیا گیا ہے۔ اس پر آفیسر نے کہا کہ وہاں تو میرا ایک دوست بھی کام کرتا ہے، اور جب انہوں نے مجھے یہ بتایا نا کہ وہاں پر جو ہے ان کا کوئی دوست ہے وہ کام کرتا ہے، تو فوراً سے کہتی ہیں کہ میرے نا منہ سے یہ نکلا، تو کیا میری وہاں پوسٹنگ واپس ہو سکتی ہے؟ تو کہتی ہیں میرے منہ سے نا فوراً یہ بات نکل گئی، کیا میری وہاں پوسٹنگ کی جا سکتی ہے؟ اور جبکہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہاں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں بہت زیادہ میل اسٹاف ہے اور اس وجہ سے میں انکمفرٹیبل ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں وہاں بات کرتا ہوں، شاید کوئی مسئلے کا حل نکل آئے۔ اور میں اس کے بعد جو ہے یہ سوچنے لگی کہ ان کو پتہ نہیں یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے لیٹر ملا۔ کہتی ہیں کہ ایک ہفتے بعد مجھے لیٹر ملا، اور کہتی ہیں کہ میری جاب میں میرا رینک بہت ہائی نہیں ہے، میں ایک چھوٹے رینک پر کام کر رہی ہوں، اور میری جو رینک ہوتی ہے، جو میری ڈیزگنیشن ہے، اس ڈیزگنیشن کے لوگوں کو افسر سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور عموماً لوگ توہین سمجھتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے ایسی جگہ ٹرانسفر کیا گیا کہ میرا ذاتی خود کا کمرہ ہے، یعنی کہ اب جو ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے ان کا ذاتی خود کا کمرہ وہاں انہیں دیا گیا ہے، اور اس میں اے سی بھی ہے، اور کام بھی ان کو کچھ کہتی ہیں خاص نہیں کرنا۔ میں خود بھی حیران ہوں کہ اس جگہ جہاں میری پوسٹنگ ہوئی ہے، دراصل یہاں پر کہتی ہیں، اور دراصل جہاں پر میری پوسٹنگ ہوئی ہے یہاں انٹرنیٹ لگا ہے اور مشین ہے، اور مشین میں خرابی یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اس صورت میں بس انچارج کو انفارم کرنا ہوتا ہے، پورے دن میں بس میرا یہ کام ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہاں مجھے روم بھی اچھا ملا ہوا ہے، اے سی بھی ہے، اور کام بھی کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے، اور میں سارا دن استغفار اور درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی ہوں۔ جب میرے لیے کام آتا ہے تو میں جا کر وہاں پہ انفارم کر دیتی ہوں، جو بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ منگوانی ہوتی ہیں تو کالز کر دیتی ہوں، بس اتنی سی میری ڈیوٹی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ درود پاک کی ایک بہت بڑی برکت اور استغفار کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ مجھے میرا آفس میں ایک روب سا ہے، میرا دفتر میں کوئی کام نہیں رکتا، کسی کو بھی ڈاکیومنٹس دینے ہوں تو لوگ خود آفس آ کر مجھ سے لے کر جاتے ہیں، مجھے دوسرے آفیسز جا کر انہیں چیزیں دینی نہیں پڑتی، مجھے دوسرے آفیسز جا کر خوار نہیں ہونا پڑتا، وہاں چیزیں ڈاکیومنٹس نہیں دینی پڑتی، جو بھی کام ہو لوگوں کو وہ خود آ کر مجھ سے چیزیں لے کر جاتے ہیں، کوئی درخواست دوں تو کہتی ہیں فوراً سے ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر میرا ایسا توکل بن گیا ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں، چاہے پیسوں کا معاملہ ہو، رشتے کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، میں سبب کا نہیں سوچتی، بس میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ مسبب الاسباب ہے اور وہی راہ پیدا کر دے گا، اور جب سے میرا توکل بننا شروع ہوا ہے میں سوچتی ہوں اور وہی ہوتا چلا جاتا ہے، جو میں سوچتی ہوں وہ ہوتا جاتا ہے، ملتا چلا جاتا ہے۔ میری آنکھیں جن میں تکلیف کے آنسو ہوتے تھے اب شکر کے آنسو
ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دی ہے کہ جو دعا مانگتی ہوں وہ قبول ہوتی ہے۔ میں پوری زندگی بھی اعمال کرتی رہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی رہوں، تو بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اس نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے درود شریف اور استغفار، اور اب میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوافل بھی ادا کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن استغفار بہت باقاعدگی سے کرتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ سوچیں بھی آتی ہیں، میری توبہ کبھی کبھی قبول نہیں ہو رہی، ایسا بھی آتا ہے خیال ذہن میں، لیکن جیسے ہم کوئی کپڑا لیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں باقاعدہ کے پائیدار ہے یا نہیں، کوالٹی کیسی ہے، سب کچھ، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی مشکلات اور حالات سے چیک کر رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو کہ یہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے تو کتنا پابند ہے۔ مشکلات گزر جائیں گی تو ایسا تو نہیں اچھے حالات آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے اور بندہ دور ہو جائے گا۔ تو پھر جب آپ کی مشکلات آ جاتی ہیں، آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، درود پاک کا سہارا لیتے ہیں، وہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں اللہ کے کرم سے، ذکر و اذکار کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے لگے، تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور کہتی ہیں کہ اب میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ میں نے تو بہت تھوڑا مانگا تھا اور تو نے میرا نصیب مالا مال کر دیا، اور یقیناً آپ لوگ شکر کریں گے۔ کہتی ہیں کہ اپنا نام نہیں بتا سکتی، لیکن میں یہ صرف بتانا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں اسپیشلی آفیسز میں کام کرتی ہیں، مشکلات کا سامنا ہے یا کسی کو پسند کرنے لگی ہیں اور عزت کی بات آ گئی ہے، عزت کا معاملہ ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ لڑکے یا لڑکیاں جن کو بدنامی درپیش ہے، کوئی مشکل ہے، بھائی بہنوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، تو وہ استغفار کریں، کثرت سے کریں، درود پاک پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، خود یہ درود ابراہیمی کثرت سے ورد کریں تھی، سورہ بقرہ کی انہوں نے تلاوت کی 41 ڈیز، تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے معاملات ہوں گے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور مشکلات انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی، اور انعامات جو ہیں اللہ کی طرف سے اتنے ملیں گے کہ ان انعامات کے ذریعے بآسانی زندگی گزرے گی۔ تو یہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھیجا تھا کل، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں بہت برے حالات سے گزری ہوں، لکھتے ہوئے بھی میں بہت رو رہی ہوں، اور میں بتا نہیں سکتی کہ کن کن کیفیت سے میں گزری ہوں، کس کس کرب سے گزری ہوں، بدنامی کا ڈر، عزت کا ڈر، پھر کیس چلا، پھر ساتھ ساتھ جو ہے رشتے کا معاملہ، پھر جہاں جاب کرتی ہیں وہاں میل حضرات زیادہ، تو پھر اس کا ایک پرابلم، لیکن تمام مسئلے اللہ تعالیٰ حل کرتا گیا درود پاک اور استغفار کی برکت سے، درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے، استغفار کرنے کی برکت سے، کلام الہی پڑھنے کی برکت سے، رفتہ رفتہ دعائیں قبول ہونے لگی، اور اب یہ معمولات ہیں کہ جو مانگتی ہیں وہ ملتا ہے، جو چاہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اللہ کی رحمت ان پر برس رہی ہے، انعامات انہیں مل رہے ہیں، زندگی آسان ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ سے جڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو دیکھیں مشکلات تو ایسی ہیں، آج آئیں کل چلی جائیں گی، لیکن اللہ سے بندے کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آسانیاں ہوں یا مشکلات ہوں، بندے کا تعلق رب سے مضبوط ترین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کرنے پر قادر ہے۔ توکل رکھیں اللہ پر، کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقات دیں، جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اللہ کریم ہمیشہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی زندگی بہتر سے بہترین بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔